السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى المجتبى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قابل احترام بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی عزت مآب خواتین اسلام، آج ہم سب عید الاضحیٰ کی مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ عید میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا جہاں کے سبھی مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرتوں کا موقع لائے، آمین۔ محترم حضرات، میں اپنی گفتگو کا آغاز صحیح مسلم کی حدیث نمبر 160 پر 9 سے کرنا چاہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں جو قیامت سے پہلے پیش آئیں گی، بہت ساری باتیں ایسی بتائی ہیں۔ قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اے لوگو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، نیک کام کرنے میں آگے بڑھو، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے جب تم پر فتنے ایسے ٹوٹ پڑے جیسے اندھیرا رات پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت سے پہلے وہ زمانہ آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا، شام کے ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا، شام کے وقت مسلمان ہوگا تو پھر دوسری صبح ہونے سے پہلے کافر بن جائے گا۔ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے: یبیع بعرض من الدنیا، انسان دنیا کے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ محترم حضرات، یہ حدیث سننے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے فتنوں کا زمانہ ہے۔ آئے دن نت نئے فتنے ہمارا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے دین کے لیے فتنے آ رہے ہیں، ہمارے ایمان کا سامنا فتنے کر رہے ہیں، مال کے سلسلے میں فتنے آ رہے ہیں، دنیا کی پونجی کے سلسلے میں فتنے آ رہے ہیں۔ جب انسانوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، لوگ پکارا کرتے ہیں: مسلمان یہاں مارے گئے، مسلمان وہاں مارے گئے، مسلمانوں کا جان جاتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہماری جان اور ہمارے مال سے بڑا فتنہ، ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت خصوصاً ہندوستان کے مسلمان سامنا کر رہے ہیں۔ میری مراد غیر مسلموں کی سازشیں، اسلام دشمنوں کی سازشوں کے الغار میں آج مسلم امت پڑی ہوئی ہے۔ میں خاص کر کے آج بات کرنا چاہوں گا ہمارے وہ مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے بارے میں
جو ارتداد کا شکار ہیں، یعنی وہ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا لائف سٹائل، ان کی سوچ، ان کی فکر سب غیر اسلامی طرز پہ جا رہی ہے۔ خاص کر کے چند مہینوں سے یہ خبریں، یہ باتیں زیادہ سننے میں، دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ فلاں مسلم لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں مسلم لڑکی فلاں غیر کے ساتھ اٹھ کے چلی گئی۔ ایسے واقعات روز بروز زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف لڑکیوں کا نہیں ہے، ہمارے لڑکے غیر لڑکیوں کے ساتھ، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ پھرنا، یہ آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، جان سے زیادہ، ہمارے مال سے زیادہ یہ فتنہ ہے۔ کیوں فتنہ ہے؟ اس لیے کہ اس سے ہمارا ایمان ختم ہو رہا ہے۔ ہم نام کے لیے تو مسلمان ہیں، لیکن آپ جا کے دیکھیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کہنے کے لیے آپ کو مسلمان لڑکے لڑکیاں مل جائیں گی، لیکن میرے بھائیوں، یہ مخلوط تعلیم، لڑکوں اور لڑکیوں کو ملا کے بٹھا کے پڑھانا، ایجوکیشن دینا، اور یہی کلچر سب کا بن رہا ہے۔ اور اس کلچر کے ساتھ آزادی، کھلی آزادی، یہ سب کچھ اپنی جگہ زیادہ تھا، تو موبائل فون نے رہی صحیح کسر کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ یہ ساری آزادی کے ساتھ موبائل فون اگر جڑ گیا تو پھر جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، میری ان باتوں کو ذرا دل تھام کے سنیں۔ ہماری نوجوان بیٹیاں، ہمارے نوجوان بیٹے دن بدن جو دین سے، ایمان سے دور ہو رہے ہیں، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اکثر مسلمان تو دنیا میں ایسے جی رہے ہیں گویا بس آئے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، جینا ہے۔ اب ذرے مسلمان اور ٹوپی داڑھی والے وہ اپنی نمازیں پڑھ لیں گے، اپنا دین سدھار لیں گے اور سمجھیں گے کہ بس اب کامیاب ہو گئے۔ نہیں بھائی، اپنی نمازوں، اپنے دین سے بڑھ کے اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اپنی قوم کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر خاندان کی بیٹیاں، ہر ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزت کا اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں ہندوستان کے اندر جو فتنے، فسادات پیدا ہوئے، اور اس کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہیں وہ ہماری سوچ سے بہت اوپر ہیں۔ باقاعدہ گنڈوں کو، غیروں کے ایسے نوجوانوں کو، ان کی ٹیموں کو، ان کے گروپس کا تیار کیا جا رہا ہے جو ہماری بیٹیوں کے پیچھے پڑے ہیں، ان سے عشق عاشقی کرتے ہیں، ان سے محبتیں لڑاتے ہیں، ان کو تحفے دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ساتھ رکھتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں مسلمان جوان بیٹی اپنی عزت اس کے داؤ پہ لگاتی ہے، اپنی غیرت کو، شرم کو، حیا کو ختم کر کے اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ اور ماں باپ کو یہ ساری چیزیں کب سمجھ میں آتی ہیں؟ جب تیر کمان سے نکل جاتی ہے تب پچھتاوا ہوتا ہے۔ پچھتاوا تب نہیں، ابھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص کر کے جن گھروں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز سے جڑے ہیں، یا پھر نوکریاں جاب کر رہے ہیں، جوانی کی عمر میں ہیں، آپ ان پہ نگرانی رکھیں۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری۔ پیارے نبی نے اسی ذمہ داری کو یاد دلایا، فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ بھائیوں، آج ہم اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینے کے لیے، ایجوکیشن دینے کے لیے، دنیا کی پڑھائی پڑھانے کے لیے اتنے اندھے بنتے جا رہے ہیں کہ ہمیں صرف جاب، نوکری، پیسہ یہی دکھ رہا ہے۔ اس کے پیچھے جو چل رہا ہے، اس کے پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہماری آنکھیں بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں چھوٹی عمر میں ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے
وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، سوال ہے یہ ہر مسلم لیڈر سے، ہر مسلم ذمہ دار سے، قوم کے افراد سے سوال ہے کہ اس کے لیے ہم نے کیا کچھ تیاریاں کی ہیں، ہمارے پاس اس کا کیا پلان ہے۔ ان کے پاس سو سالوں کا پلان ہے، ان کے بچوں کے پاس، ان کے بڑوں کے پاس پیسہ ہے، اسلحہ ہے، سامان ہے، سوچ ہے، فکر ہے، محنت ہے، کوشش ہے، دن رات ایک کرنا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ ترکاری کا مارکیٹ، وہ منڈیاں بچ گئی ہیں، اور کچھ بچا ہے اپنوں کی لڑائیاں، میں بڑا تو بڑا، تجھ سے بڑا میں، میرے سے بڑا تو نہیں ہو سکتا، میری بڑائی تیری بڑائی۔ آج تک یہ قوم اسی میں پڑی ہوئی ہے۔ شرم آتا ہے اس قوم کو دیکھ کر کے کہ جب غیر ہماری اپنی نوجوان بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ہم یہ مسئلوں میں پڑے ہیں، تیری نماز قبول ہوگی کہ نہیں، میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں، تیرا مسلک کیا ہوگا، میرا مسلک کیا ہوگا، تیرا مسلک کو صحیح بنانا ہے، میرے مسلک کو صحیح بنانا ہے، تیرا مسلک غلط ہے۔ اور اس کے پیچھے پڑھ کے جو نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، کیا کہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ایمان اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان کے ملنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ وقتی طور پر شادیاں، اس کی ذمہ دار ہم زیادہ تر ماں باپ کو کہیں گے۔ ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے بے دینی ماحول ہے، گھروں میں باپ ڈھنگ کا نہیں ہے، ماں باپ کی تربیت ڈھنگ کی نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ فون کی جو آزادی ہے، وہ فون کی آزادی نے، اللہ اکبر، آن لائن جو چکر چل رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین سے جو دور ہو رہے ہیں، اور دنیا کی تھوڑی پونجی کے لیے، تھوڑے سامان کے لیے، تھوڑے گفٹس پر اپنی عزتوں کو نیلام کر کے بیچ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج جو دوائیں، جو پلاننگ، جو سازشیں ہو رہی ہیں، اس کے سامنے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہماری اپنی بیٹیاں ہمارے گھروں میں رہتے ہوئے ان کے اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہماری لڑکیاں، آج ہماری لڑکیوں کو باپ کی ضرورت نہیں ہے، ماں کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی ضرورت نہیں ہے، خاندان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی محبتوں کی، ان کی عزتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پرواہ ہے اپنی محبت کی کہ میں مروں گی بھی تو اسی سے شادی کروں گی، یہ بول اور یہ الفاظ آپ کتنے بار نہیں سنے ہوں گے، اور آپ کو کتنی جگہ سے نہیں سنائیں گے۔ آج دین سے، پیغمبروں کی زندگیوں سے ہم جو دور ہو رہے ہیں، ایسے حالات میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا بڑی پاکیزہ خاتون ہے، ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں اور معلوم کریں کہ یہی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا مدینہ کی انصاری خاتون ہیں، مسلمان ہو جاتی ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے کے باوجود ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوتے ہیں، اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر بھی شوہر مسلمان نہیں ہوتے ہیں، تو کہتی ہیں کہ اگر تم کافر ہی رہو گی تو پھر میرا تمہارا جنا نہیں بن سکتا ہے، اور پھر آخر کار خلا لے لیتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں۔ الگ ہونے کے بعد ان کا ایک بیٹا رہتا ہے، بڑی فکر ہوتی ہے۔ وہ بیٹے ہیں انس، جو اللہ کے نبی کے غلام تھے۔ بچہ ہوتا ہے، جب بڑا بننے لگتا ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کلمہ پڑھانا سکھاتی ہیں، اور تھوڑا سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچتا ہے، سیدھا نبی کی خدمت میں لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ کے تربیت کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی کے پاس لا کے رکھ دیا۔ سوال یہ تھا کہ ان کا کوئی شوہر نہیں ہے، بڑی دیندار خاتون تھی، مدینے کے اندر بڑا چرتا تھا، مدینے کا ایک رئیس، بڑے خاندان کا ایک سردار ابو طلحہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ ام سلیم آپ سے نکاح کا ارادہ ہے، اور اتفاق یہ کہ ابو طلحہ مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ ام سلیم رکاتی ہیں، وقت دیتی ہیں، پھر نکاح کا پیغام آتا ہے، بلاتی ہیں،
بات کرتی ہوئی کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتی ہیں واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ لا یرد، اے ابو طلحہ تم اتنے بہترین معزز انسان ہو کہ تمہارا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا، مدینے کے اچھے خاندان سے ہو، تمہارا رشتہ کسی کو بھی آئے کوئی نہیں ٹھکراتا ہے، لیکن اے ابو طلحہ مسئلہ یہ ہے لیکنک رجل کافر، لیکن تم کافر ہو، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، اور ایک میں مسلمان عورت ہوں، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، اور میرے لیے یہ حلال نہیں ہے، میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں دین اسلام پہ عمل کرتے ہوئے ایک کافر مرد سے شادی کروں، میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اگر تم شادی کرنا ہی چاہتے ہو پہلے اسلام قبول کرو، اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہی میں تمہارے نکاح میں آؤں گی۔ یہ واقعہ سنن نسائی میں ہے، حدیث نمبر 3340 پر ایک واقعہ پڑھ کے دیکھیں۔ ان کے یہ بولنے کے بعد ابو طلحہ متاثر ہوئے، کلمہ پڑھے اور مسلمان ہوئے۔ حدیث میں یہ بات بھی لکھی گئی کہ ابو طلحہ مسلمان ہونے کے بعد ام سلیم نے ان کے مسلمان ہونے کو ہی مہر قرار دیا، مہر میں کوئی چیز نہیں مانگی، کہا کہ تم جو اسلام لائے ہو یہی اسلام میرے لیے مہر ہے۔ اور اس کے بعد ان کی جو اولاد ہوئی ایک لمبی تاریخ ہے، بتانا یہ ہے میرے بھائی، یہ ایک ام سلیم ہماری مسلمان ایک بیٹی ہے، مسلمان خاتون ہے، صحابیہ ہے، ان کے سامنے بھی محبت کا فتنہ آیا، مردوں کا فتنہ آیا، شادی کا فتنہ آیا، کہا انہوں نے کہ دین کے نہیں ہوتے ہوئے میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں مسلمان ہوں تم کافر ہو۔ ایک مسلمان ایک کافر کا ایسا جوڑا کسی بھی قیمت نہیں بن سکتا۔ حالانکہ شروع میں انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ تم اتنے اچھے انسان ہو کہ تمہارے جیسوں کا رشتہ نہیں ٹھکرایا جا سکتا، یہ ان کی بات نہیں، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 اٹھا کے پڑھے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اسلام کبھی بھی غلاموں کو بڑھاوا نہیں دیا، لیکن ایک جگہ آئی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خود قرآن کہتا ہے کہ غلام بہتر ہے، غلامی کی زندگی بہتر ہے، کس سے؟ ایک وہ مشرک جو آزاد ہے لیکن اگر وہ مشرک ہے تو وہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر کون ہے بہتر؟ غلام بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ وہ غلام کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے، اور اس مشرک کے پاس کیا نہیں ہے؟ وہی ایمان نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ غلام، یہ نوکر بہتر ہے، اس سے شادی کرنا بہتر ہے بنسبت اس مشرک کے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ سب جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں، واللہ یدعو الی المغفرہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ ایک مشرک اور ایک مومن کا جوڑا کبھی نہیں بن سکتا، کسی بھی قیمت نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہماری مسلمان لڑکیاں، نوجوان بیٹیاں، اللہ اکبر، کون سے واقعات آپ کو بیان کریں، کون سے قصے سنائیں، کہاں کی کہانیاں سنائیں، کہاں کا نیوز آپ کو سنائیں۔ یہ تو ابھی نارمل لائف چل رہی ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ، 2020 کا زمانہ۔ 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھوں گا، صرف چنئی کے اندر، مدراس چنئی کے اندر تمل ناڈو میں ایک سال میں مسلمان لڑکیوں کی طرف سے درخواست فارم رکھے گئے شادیوں کے لیے کافروں سے، اس کی گنتی کی گئی 5180۔ کتنے؟ 5180 فارم ایک سال میں پیش کیے گئے ہیں مسلمان۔ یہ لڑکوں کی جانب سے نہیں ہے، یہ لڑکیوں کی جانب سے، اور یہ لڑکیاں کون ہیں؟ اپنی لڑکیاں، مسلمان لڑکیوں کی جانب سے پیش کیے گئے، اور ان کے سامنے کا مرد کافر ہے۔
مشرک ہے اور اس سے شادی کے لیے یہ پٹیشن رکھی ہوئی ہے 5180. صرف ایک علاقے کی بات کر رہا ہوں، اور ادر اسٹیٹس کی بات کریں، ضلعوں کی بات کریں، میرے اور آپ کے علاقے کی بات کریں، یہ رپورٹ میں آئی ہوئی خبریں ہیں. جو رپورٹ میں نہیں آئی ہیں وہ تو اور بڑی تعداد میں ہیں. دن بدن آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. شاعر نے کہا تھا عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا. جب جی چاہا کچلا مسئلہ، جب جی چاہا رون ڈالا. یہی حالت ہے ہماری امت کی بیٹیوں کی. لوگوں، مسلمانوں، اپنے آپ کو بیدار کرو. یہ ہماری نوجوان بیٹیوں کی عزت آپ کی عزت ہے، ان کی غیرت میں ہماری غیرت ہے، ان کا ایمان ہمارا ایمان ہے. یہ ایمان کا سودا کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا ہے؟ ہر ذمہ دار سے، گھر کے ہر باپ سے، خاندان کے ہر ذمہ دار سے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو دیکھیے، یہ صرف لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے، لڑکیوں کے مسئلے زیادہ ہو رہے ہیں، اس لیے ہم لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں. ورنہ ہمارے لڑکے تو کچھ کمی نہیں کیے ہیں. ہمارے لڑکوں نے غیروں کے ساتھ، غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ رشتے نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. یہ درد میری قوم کی بیٹیوں کا ہے، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے بھائیو، دین بتائیں، ایمان بتائیں. ایمان کا سبق سب سے بڑا ہے، ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے. یہ آپ کی جاب ماں باپ کو پتہ ہوئے بغیر ایسے واقعات، ایسی باتیں ہم نے سنی ہیں، واللہ درد ہوتا ہے. قوم کی بیٹیوں کی حالت کو سنیں. ماں باپ کیا ہے؟ ماں باپ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں ہیں، کچھ بولنے کے قابل نہیں ہیں. اور افسوس، پچھتاوا ہو جاتا ہے ماں باپ کو. کیا کریں گے؟ حضرات و خواتین، زیادہ نہیں کہنا ہے، بس یہ کہنا ہے کہ یہ حالتیں جو چل رہی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ میں سے کوئی اس سے بے خبر ہے، نہیں، سب کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری محنتیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی محنت کہاں جا رہی ہے. خدا را اپنے گھروں میں دین کا ماحول لائیں. دنیا کی پڑھائی سے بڑھ کے دین کی پڑھائی اپنے بچوں کو دیں. ایجوکیشن سے پہلے تربیت اپنے بچوں کو سکھائیں. موبائل دینا بڑی بات نہیں ہے جی، موبائل 10-15 ہزار میں آ جائے گا. اس کے بعد جو فتنے، جو پرابلمز، جو پریشانی آتی ہیں، اس سے پہلے نگرانی رکھیں اپنے بچوں پر، اپنے بچوں پہ نگرانی رکھیں. اور خاص کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، میری گزارش ہے سبھی مسلمانوں سے، خصوصاً نندیال کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، مسلمانوں کے، جماعتوں کے جو بھی امیر ہیں، جو بھی ہیں، اگر ہو سکے ہر محلے میں ایک پروگرام رکھیں، 8 دن میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ، جس میں عورتوں کے لیے الگ سے پردے کا انتظام ہو، اور ان کو یہ بتائیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. تعلیم، ایجوکیشن کے ساتھ دین ہمارے لیے سب سے بڑھ کے ہے. دین کے بعد ہی ایجوکیشن ہو سکتا ہے. دین کو چھوڑ کے ایجوکیشن نہیں ہو سکتا ہے. دین کو چھوڑ کے نوکریاں نہیں کی جا سکتی ہیں. اللہ سے دور ہو کے دنیا جمائی نہیں جاتی ہے. یہ سبق پڑھانا ہے. دین کتنی بڑی غیرت ہے. ماں باپ کا حق کیا ہے، پردہ کیا چیز ہے، عزت، غیرت کتنی قیمت ہے. یہ ساری باتیں، یہ سارے بیانات محلوں میں ہوں. ہر ایک کسی مسلک کی تمیز کے بغیر، میری کمیٹی، تیرا مسلک، وہ مسجد، یہ محلہ نہیں ہے. مجھ سے بھی خدمت لیں، اوروں سے بھی خدمت لیں، لیکن یہ کام کریں. یہ کرنے کا کام ہے. اگر اب بھی سوئے، اب بھی ویسی ہی غفلت میں ہوں، جوتوں کی مار پڑے گی جیسے پڑ رہی ہے اور ملکوں میں. وہ حالت یہ نہ سمجھیں وہ حالتیں وہاں ہیں، وہ وہاں ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارے پاس بھی ہو رہا ہے، لیکن سب اندر ہو رہا ہے. اپنی آنکھوں کو کھولیں. یہ اپنی ذاتی اختلافات، یہ تو یہ میں یہ چھوڑیں، اور اپنی قوم کی بیٹیوں کی، اپنی نسلوں کی، یہ تمہارے خاندان کی حفاظت ہے. یہ میری حفاظت نہیں ہے، یہ تمہارے خاندان کی بیٹیاں، یہ تمہارے گھر کی بیٹیوں کی حفاظت ہے. اس لیے خدا را اپنے گھروں میں دین کا ماحول لانے کے ساتھ محلے میں مسلمانوں کے جہاں بھی گھر ہیں، مسلمانوں کے جو بھی باڑے ہیں، کسی نہ کسی کو بلائیں. مردوں سے خدمت لیں، عورتوں سے خدمت لیں، لیکن 8 دن 15 دن میں ایک مرتبہ
بیانات رکھے جائیں محلوں میں، اور مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے انتظام کریں اور بتائیں۔ میرے بھائیوں، کئی سی باتیں آپ کو بتائیں گے۔ ایسے ماں باپ جن کی زندگیاں حج میں، عمرے میں، مسجدوں میں گزری ہیں، اور ان کی بیٹیاں فرار، کیا کریں گے؟ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑی ہیں۔ کیا بتائیں میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی فکر ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہ فتنہ بہت بڑا ہے۔ ہماری جان ہمارے مال سے بھی ہے جی، جان گئی تو گئی، وہ تو اللہ کے راہ میں کبھی جانے والی ہی ہے۔ مال گیا تو گیا، کبھی آ سکتا ہے۔ غیرت، عزت گئی تو آ سکے گی؟ واپس لا سکیں گے؟ نہیں نا، تو پھر فکر کیوں نہیں ہے؟ اپنی جوان بیٹیوں بیٹوں کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں سوچ کیوں نہیں ہے؟ اتنی آزادی کون دو بولے آپ کو؟ اتنی چھوٹ، اتنی بے دردی سے چھوڑ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کس سے بات؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرات، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ذمہ داروں، بڑوں، ہوش کے ناخن لیں، اپنے آپ کو جگائیں۔ مسلمان بیٹیوں کی، مسلمان لڑکوں کے ایمان کا، ان کے عزتوں کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے چند باتیں رہی میرے جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، ان باتوں پہ غور و فکر کریں، یہ بات آگے بڑھائیں، اور مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، امیر ہیں، سرپرست ہیں، ان کے ماتحتی میں اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو پھر کچھ بولنے کے قابل کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی اپنے دین، اپنے ایمان کو دنیا، مال، دولت، نوکری، سننا، چاندی، تجارت، یہ سب سے بڑھ کے اپنے دین، اپنے ایمان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر باپ کو، ہر ذمہ دار کو اپنے گھر کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر جوان بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہمیں بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہماری مسلمان لڑکے لڑکیاں جو اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ پردہ، ایمان، غیرت کو باقی رکھتے ہوئے علم حاصل کرنے کے انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، صحابیات نے جو سبق دیا ہے اس سبق کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بار الہ، ہم میں سے جو احباب قربانی دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما۔ جو لوگ نہیں دے رہے ہیں، آئندہ سال تک انہیں طاقت والا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں، اولاد ماں باپ کی اطاعت مطیع فرما بردار بننے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جو ہم میں سے جن کے ماں باپ انتقال ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مرحومین ہیں ان پہ رحم فرما۔ اے اللہ، جو زندہ ہیں انہیں سلامتی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر نصیب فرما۔ آخری میں ایک اعلان ہے، مسجد توحید کا کام چل رہا ہے، آپ میں سے اکثر کو شاید علم ہوگا، بہت بڑا کام ہے، تقریباً 90 لاکھ کا کام ہے۔ ایک مسلح تقریباً 11,300 روپیے ہے۔ کام چل رہا ہے، آپ میں سے جو بھی مٹیریل یا کچھ اور دلانا چاہیں گے تو وہ بھی دے سکتے ہیں، یا پھر آپ سے تو ضرور اس وقت گزارش ہے مردوں اور عورتوں سے کہ مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے تعاون دیتے ہوئے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔